بیبی لرننگ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں گمراہ فرقے کے بارے میں۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ یہود 71 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک ناجی، باقی سب ناری، اور نصارہ 72 فرقے ہوئے، ان میں سے ایک ناجی، باقی سب ناری، اور میری امت 72 فرقے ہو جائیں گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ ناجی جنتی فرقہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں فرمایا، وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناد و نجات پانے والے فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔ لہٰذا سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے جو لوگ کٹ گئے اور انہوں نے ایک نئی راہ اپنے دماغ کی ایچ یا بزرگان دین میں سے کسی کے ساتھ عقیدت میں اور کسی کے ساتھ بغض و عداوت سے نکالی، وہ یقیناً انہیں 72 فرقوں میں ہے، جو فرمان نبی کے مطابق جہنمی ہیں۔ انہی کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ تمام جہان سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد مذہب کی نہ نماز قبول کرے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل، اور بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔ ایسوں کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ مسلمانوں، ان گمراہ فرقوں میں بعض ایسے بھی فرقے ہیں جو ظاہراً لباس شریعتاً سے آراستہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر نظر آتے ہیں، بات بات پر قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، اور بہت سی باتوں میں دوسرے کلمے کو یوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ خبردار، ان کے قریب فریب میں نہ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و وسیع سے انہیں جانا پہچانا اور ہمارے لیے ان کی شناخت کو آسان بنا دیا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ہر شخص ذو الحویسرہ نامی شخص سے کہا، یا رسول اللہ، عدل کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں نہ عدل کروں گا، تو کون عدل کرے گا؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں جو اس کی صلب سے پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، یعنی ان کی حقانیت کی برکات سے ان کے سینے اور دل و دماغ محروم رہیں گے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔
غرض کہنا یہ ہے کہ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے اور امت میں فتنوں کے دروازے کھول گئے۔ کچھ ادھر برصغیر پاک و ہند میں موجود ہی نہیں، مگر آمد و رفت کے ذرائع کی آسانیوں نے ان کے لیے بہت سے ممالک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسلام سے منکر مگر کلمہ اسلام پڑھ کر اقراری مسلمان بن کر ادھر ادھر جاتے اور ریشہ دوائیاں کرتے ہیں، انہیں 72 فرقوں میں شمار کیے جانے والے ہیں۔ دوستو، نمبر 1 پر فرقہ ہے قادیانی۔ یہ فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پیرو ہے، جو اپنے آپ کو نبی اور رسول بتاتا، اپنے کلام کو کلام الہی بتاتا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کرتا رہا۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کی شان جلیل میں تو اس نے وہ بے ہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ خود مدعی نبوت بننا اور ابدالآباد تک جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب و توہین کی وبال بھی اپنے سر لے لیا۔ اور یہ صدہن کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اور اس نے تو صدہن تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بنایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں کسی مسلمان کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے وہ خود کافر ہے، خواہ وہ ان لوگوں کے چیلے ہوں جو معاذ اللہ قادیانی کو شریعت مستقلہ کا صاحب رسول مانتے ہیں، یا مرزا محمود قادیانی کے گرگے ہوں جو قادیانی کو فنانی اور رسول بتا کر اسے بروزی نبی اور امت نبی ٹھہراتے ہیں، یا کسی ایسے کے پیرو ہوں جو قادیانی کے کفریات پر مطلع ہو کر بھی اس کو مجدود مسیح و مہدی مانتے ہیں، یا بے دین زندیق نام نہاد صدیق دین دار کے متابع ہوں جو قادیانی کو بھی نبی اور رسول مانتا ہے اور اپنے نفس ناپاک کو بھی قادیانیوں کے لیے بھی نبی اور رسول اور ہندوؤں کے لیے بھی اپنے آپ کو چند بسویشور اوتار اور مسلمانوں کے لیے امام مہدی اور نصارہ کے لیے اپنے آپ کو مسیح ٹھہراتا ہے۔ تعجب ہے ان سادہ لوحوں پر کہ ایسے فتنہ پرور شرانگیز کے متابع ہو رہے ہیں جنہیں احادیث کریمہ میں ملعون اور دجال فرمایا گیا، یا کم از کم انہیں مسلمان ہی جانتے مانتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگروں پر ہے کہ جان بوجھ کر اس کے کفریات پر اطلاع پانے کے باوجود اسے مسلح قوم یا چنین و چنا کہہ کر اس کے ساتھ خود بھی جہنم کے گروہوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر و مرتد بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا اللہ، جو ان حباشتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ دوسرا فرقہ ہے بابی۔ دوستو، یہ بابی فرقہ اپنے عقائد کفریہ میں قادیانیوں سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ ان کا پیشوا علی محمد شیرازی ہے، جس نے امام مہدی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کیا اور ساتھ اپنے مسیح و نبی اور رسول ہونے کا مدعی بھی بن گیا۔ اسی علی محمد شیرازی نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ باب الوصول علی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا دروازہ۔
اسی لیے اختصار و باب کہلایا جانے لگا، اور جن لوگوں نے اس کے ان دعووں کو قبول کیا وہ بابی کہلائے، جو ان اطراف و جوانب میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی مدعی بابیت علی محمد شیرازی نے اپنی امت بابیہ کو ایک کتاب البیان لکھ کر دی اور بتایا کہ یہ آسمانی و ربانی کتاب ہے، اور اپنی اس کتاب کو تمام آسمانی کتابوں سے حتیٰ کہ قرآن کریم سے بھی افضل بتایا۔ علی محمد شیرازی کی یہ کتاب صدہن کفریات کا پلندہ ہے۔ علی محمد باب شیراز میں 120 اکتوبر 1819 کو پیدا ہوا۔ 20 مئی 1955 کو دعویٰ کیا کہ میں ایلیاء اور محمدی مودود ہوں۔ مرزا حسین علی جو تہران میں 12 نومبر 1817 کو پیدا ہوا تھا، اس نے 1855 میں باب سے تعلق پیدا کیا اور اپنے شیخ شیرازی کے قتل ہو جانے کے کچھ سال بعد یعنی 1863 میں اعلان کر دیا کہ میں ظہور اعظم ہوں، جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی، اور اپنا نام بہاءاللہ رکھا۔ اب بابیوں میں سے جو لوگ بہاءاللہ کے پیرو ہو گئے وہ بہائی کہلائے، اور یہ بھی برصغیر پاک و ہند میں جگہ جگہ موجود اور اپنے شیطانی کام میں مصروف ہے۔ بہاءاللہ نے تمام مذاہب کو دعوت اتحاد دی اور 3 کتابیں لکھ کر اپنی امت بہائیہ کو دیں۔ ایک کا نام کتاب الاقدس ہے، دوسری کا نام مبین اور تیسری کا نام کتاب الایقان ہے۔ بہائی مذہب کو ماننے والے معاذ اللہ قرآن عظیم کو منسوخ سمجھتے اور اس کی جگہ کتاب الاقدس کو بہاءاللہ پر نازل شدہ جانتے ہیں۔ اس کتاب میں ضروریات دین کی تحریف کی، دین کے اصول و احکام کو الٹ پلٹ دیا، اور قسم قسم کی مکاریوں اور طرح طرح کی فریب کاریوں سے ضروری دینی ایمانی یقینی عقائد و احکام کو ہیرا پھیری میں ڈال کر ایک نئے اور جھوٹے دین کی بنیاد ڈالی، اور بحکم شریعت مطہرہ کافروں، مرتدوں اور ابدی دوزخیوں میں اپنا نام لکھایا، اور اپنے پیروں کو حدود اسلامیہ سے بے پرواہ اور قیود شریعہ سے آزاد کر دیا، اور 1400 سال اسلامی روایات کو معاذ اللہ قطعاً غلط و باطل ٹھہرایا۔ اور انہی قادیانیوں، بابیوں، بھائیوں کے بھائی ہندو بندوں میں شامل ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیرو بتائیں، اپنا الگ کلمہ گڑیں، اپنے پیش رد کو خدا کا اوتار کہیں، ان کی کسی طور پر پوجا پاٹ کریں، آیت قرآنیہ میں تحریف کریں، اور قواعد شرع میں سے کسی قاعدے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کو جھٹلائیں اور انکار کریں جو نقل متواتر کے ساتھ یقینی طور پر معلوم ہوئے ہیں، اور زمانہ اقدس سے لے کر اب تک ہر زمانے میں برابران پر اجماع رہا ہے، ایسے لوگ بھی بحکم شریعت مطہرہ قطعاً کافر و مرتد ہیں۔ تیسرا فرقہ ہے چکرالوی۔ دوستو، چکرالوی فرقہ کا موجد عبداللہ چکرالوی ہے۔ یہ ایک نیا فرقہ ملعونہ حادث ہوا ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام درکنار خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منکر ہے، اور تمام احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صراحتاً باطل اور ناقابل بتاتا ہے، اور صرف قرآن عظیم کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان فتنہ پروروں نے اپنی نماز بھی مسلمانوں سے علیحدہ گھڑ لی ہے، جس میں ہر وقت صرف 2 ہی رکعتیں ہیں۔ اس فرقے کی ناپاک کتابوں میں مذکور ہے کہ صرف قرآن پاک ہی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر لینا نجات و ہدایت کے لیے کافی ہے، اور تمام تر حدیثیں یکسر باطل
اور ردی کے نوکروں میں پھینک دینے کے قابل ہے، اور ایسے اقوال قطعاً کفر ملعون ہیں اور ان کے اعتقاد رکھنے والے قطعی یقینی کافر و مرتد اور اسلام سے خارج ہیں۔ اور اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباع فرض ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ عز و جل کی اطاعت ہے، تو جو اسے کفر و شرک بتائے وہ خود عذاب جہنم کا سزادار ہے۔ اس فرقہ ملعونہ نے پہلے اپنا نام اہل قرآن رکھا تھا، پھر اپنا نام اہل الذکر مقرر کیا، اور اب امت مسلمہ اپنا نام رکھ کر مسلمانوں کو دھوکے دے رہے ہیں۔ بحکم شریعت مطہرہ ایسے عقیدے والے اور ان کا اتباع کرنے والے کفار و مرتدین ہیں، اور اگر بے توبہ مرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کے مستحق ہے۔ نمبر 4 پر جو گمراہ فرقہ ہے نیچری۔ دوستو، نیچری یہ باطل طائفہ ضروریات دین کا منکر ہے، قرآن عظیم کے قطعی ضروری اور صاف صریح احکام میں درپردہ تعویل و تحریف اور تبدیل کرتا ہے، ملائکہ اور جن و شیاطین، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور انبیاء کرام کے عظیم معجزوں سے اپنی ناپاک تعویلوں کی آڑ میں انکار کرتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو انسانی خیالات کا مجموعہ بتاتا اور روح الہی کو کسی مجنون کی بر ٹھہراتا ہے۔ طواف خانہ کعبہ کو جو نماز ہی کی طرح اللہ عز و جل کی عبادت ہے، اسے وحشی قوموں کی ایجاد کی ہوئی غیر مہذب نماز بتاتا ہے، اور احرام کو وحشیانہ لباس کہتا ہے، اور حاجیوں کو، جن میں انبیاء و مرسلین شامل ہیں، دو پیروں کا جانور بتاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجہ کی روحانی راحت اور دوزخ کی اذیت و کلفتوں کو روحانی اذیت کہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جنت کو بدکاریوں کا اڈا کہہ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ نیچروں کا عقیدے کا لبلباب یہ ہے کہ تمام مذہبوں میں سے ان تمام باتوں کو نکال ڈالا جائے جو نیچر کے خلاف ہیں، اور ان تمام امور کو بھی علیحدہ کر دیا جائے جن میں کسی ایک مذہب کا بھی اختلاف ہے، ان میں نہ کوئی معجزہ رکھا جائے اور نہ عقلوں کو حیران کر دینے والا قدرت الہیہ کا کوئی نشان باقی رہے، نہ کوئی ایسی بات دین میں شمار کی جائے جو عقل انسانی کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ اب تمام مذہبوں میں جو مشترک باتیں باقی رہ جائیں گی، بس وہی مذہب نیچریہ ہے، اور یہی ان کے نزدیک ٹھیک اسلام ہے۔ غرض یہ کہ یہ فرقہ دراصل اسلامی تعلیم کی بیخ کئی اور مسلمانوں کی دینی ضرر رسانی میں دوسروں سے آگے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوستو، نمبر 5 پر ہے رافضی۔ رافضی فرقہ یہ بھی بالعموم اسلامی تعلیمات اور دین کے مسلمہ معتقدات اور دینی ضروریات کا منکر ایک فرقہ ہے۔ علاوہ اور کفریات کے دو کفر تو ان کے عالم جاہل مرد عورتوں میں سب میں شامل ہیں۔ ایک مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو تمام انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم سے افضل ماننا، اور جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہے وہ یقیناً قطعاً اجماً کافر۔ دوم، قرآن عظیم سے معاذ اللہ صحابہ کرام وغیرہ ہم اہل سنت کا چند پارے یا سورتیں یا آیتیں گھٹانا اور کچھ الفاظ میں تغییر و تبدیل کر دینا، اور جو قرآن کریم کے ایک حرف ایک نقطہ کی نسبتاً ایسا گمان کرے وہ کافر ہے۔ کہ قرآن مجید کا انکار ہے، اس کی حفاظت اس کے نازل فرمانے والے
مولا کریم قادر و قدیر نے اپنے ذمہ قدرت پر لے لی ہے۔ روافض جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک معاذ اللہ ناقص ہے، انہیں وہ قطعی یقینی ملعون کافروں میں سے ہرگز مفر نہیں۔ یہاں تو کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جھوٹا وعدہ فرمایا تھا، اور سینوں کے خوف سے اہل بیت کی طرح اس نے بھی تقیہ کر لیا تھا کہ اس نے حفاظت تو فرمائی مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرد سے اپنے کلام عظیم کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ بہرحال جو شخص کسی راوی کے ایسے ملعون عقیدوں پر مطلع ہونے کے بعد بھی اس کے کافر ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر و مرتد کہنے سے اپنی زبان روکے، وہ بھی بحکم شریعت مطہرہ قطعاً یقیناً اجماعاً کافر و مرتد اور خارج اسلام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ فرقہ نہایت ہی گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم، گالی گلوچ اور تبرہ ان کا عام شیوہ ہے، بلکہ بعض طائشیں چند سب کو معاذ اللہ کافر و منافق قرار دیتا ہے، اور حضرت خلفائے ثلاثہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کو، جو خلافت راشدہ اور منہاج نبوت کے مطابق ہے، خلافت غاصبہ کہتے ہیں، اور اپنے اس عقیدہ و خیال باطل میں اسے اس قدر غلو ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ان حضرات کی خلافتیں تسلیم کی اور ان کے اوصاف جلیلہ و فضائل جمیلہ بیان کیے، اس کو تقیہ و بزدلی پر محمول کرتا ہے۔ کیا معاذ اللہ منافقین و کافرین کے ہاتھوں پر بیعت کرنا، ان کے مشوروں پر شریک رہنا، ان کے فرامین کو نافذ کرنا اور عمر بھر ان کی مدح و ستائش میں رطب السان رہنا شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شان ہو سکتی ہے؟ پھر صحابہ بھی کون، جنہیں قرآن مجید جلیل و مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے، جن کی صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں اور حضور کی صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آئیں، کیا ایک لمحے کے لیے بھی ان کی شان میں وہ ملعون الفاظ جائز قرار دیے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مولا کریم ان کے فتنوں سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹے نمبر پر فرقہ ہے خارجی۔ دوستو، خارجی فرقہ یہ ایک گمراہ اور گم کردہ راہ ہدایت فرقہ ہے، جو جنگ صفین کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ کی نصرت و حمایت سے دستبردار ہو اور آپ کے خلاف بغاوت پر کمر بستہ ہو کر آپ کی حق پسند، حق پذیر، حق جو جماعت سے خارج ہو گیا اور خارجی کہلایا۔ یہی وہ گروہ ہے جس نے ہزارہا صحابہ کرام کو خارج اسلام اور کافر و مشرک ٹھہرایا۔ یہی وہ گروہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین خلق جانتے کہ انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اتری اٹھا کر مسلمانوں پر رکھ دیں۔ یہی وہ فرقہ ہے جس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ سے فہمائش کی اجازت چاہی تھی، اور بحکم امیر المومنین تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا، کیا بات امیر المومنین کی تم کو ناپسند آئی کہ ان کے خلاف ہو گئے؟ انہوں نے کہا، واقعہ صفین میں ابو موسیٰ کو حکم بنایا، یہ شرک ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اسی قرآن کریم میں یہ آیت بھی تو ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
من اہلہا، یعنی زن و شو میں خصومت ہو تو ایک حکم اس کی طرف سے بھیجو اور ایک حکم اس کی طرف سے، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں میل کر دے گا۔ اس جواب کو سن کر وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور ان میں سے 5000 نے اپنی اس حرکت سے توبہ کر لی۔ 5000 کے سر پر موت سوار تھی، وہ اپنی شیشنتن پر قائم رہے اور امیر المومنین نے ان کے قتل کا حکم فرما دیا۔ امام حسن و حسین دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے قتل میں تامل ہوا کہ یہ قوم رات بھر تہجد اور دن بھر تلاوت کرتی رہتی ہے، ہم کیوں کر ان پر تلوار اٹھائیں؟ مگر امیر المومنین کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہو چکا اور آئندہ ہوگا اس کے واقف کار نے خبر دے رکھی تھی کہ روزہ نماز وغیرہ ظاہری اعمال کے یہ شدت پابند ہوں گے، بائیں ہمہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے، قرآن کریم پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے نیچے نہیں اتریں گے۔ غرض امیر المومنین کے حکم سے لشکر ان کے قتل پر مجبور ہوا۔ عین معرکہ میں خبر آئی کہ وہ نہر کے پاس اتر گئے۔ امیر المومنین نے فرمایا واللہ ان میں سے 10 بھی پار نہ جانے پائیں گے، سب اسی طرف قتل ہوں گے، چنانچہ سب قتل ہو چکے۔ امیر المومنین نے لوگوں کے دلوں سے ان کے تقویٰ و طہارت اور تہجد و تلاوت کا وہ خدشات دفع کرنے کے لیے فرمایا تلاش کرو کہ ان میں بستان جیسے ہاتھ والا پایا جائے تو تم نے بدترین اہل زمین کو قتل کیا۔ تلاش کیا گیا تو لاشوں کے نیچے سے نکلا جس کا ایک ہاتھ بستان زن کے مشابہ تھا۔ امیر المومنین نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائے اور لشکر کے دل کا شبہ اسی غیب کی خبر بتانے اور مطابق آنے سے زائل ہو گیا۔ کسی نے کہا حمد ہے اسے جس نے ان کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ باپ کی پیٹھ میں، جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا تو دوسرا سر اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا پچھلا گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ یعنی وہ فرقہ ہے کہ ہر زمانے میں نئے نام سے ظاہر ہوتا رہا اور آج بھی نئے رنگ، نئے لباس، نئے جامہ اور نئی سج دھج سے موجود ہے۔ ان کا ظاہری و معنوی باپ وہ منافق تھا جس نے بارگاہ رسالت کی مجلس اقدس کے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک نگاہ تمام حاضرین پر ڈالی اور دل میں یہ کہتا چلا گیا تھا کہ مجھ سا ان میں ایک بھی نہیں۔ یہ غرور تھا اس حدیث کو اپنی نماز اور اپنے ظاہری تقدس و پاک دامنی پر، اور یہ نہ جانا کہ نماز ہو یا کوئی اور عمل صالحہ وہ سب اس سرکار کی غلامی کی فرع ہے۔ جب تک ان کا غلام نہ ہو لے کوئی بندگی کام نہیں دے سکتی۔ کہنا یہ ہے کہ اسی بدباطن خبیث النفس کی ظاہری اور معنوی نسل آج دنیا کو گندہ کر رہی ہے۔ ان میں بہت سے خطیب العصر ہیں جو بروز بیان اہل بیت کرام کے فضائل پر ہاک اڑاتے اور یزید پلید اور اس کے ساتھیوں کی عظمت و امارت بلکہ خلافت کے ترانے گاتے اور ان کے نام کی جے پکارتے ہیں، اور مسلمان ان کی زور بیانی پر ریجھ کر ان کے وعظ و تقریر میں جاتے اور ان کی محفلوں کی رونق بڑھا کر اپنے دین و ایمان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ انہی خارجیوں کے معنوی اولاد میں وہ بدزبان، بدطینت و بدکردار ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور حضرت مولا علی کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام مبارک بغیر کسی کلمہ تعظیم کے اس طرح لیتے ہیں جیسے معاذ اللہ کوئی شخص اپنے کسی چھوٹے کا نام لیا کرتا ہے۔
چنانچہ انہی میں سے ایک سر پیرے نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا، جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس عبارت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احتیاط کی مطلقاً نفی کر دی کہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ صراحتاً بہت سی آیات کریمہ کے خلاف ہے، اور احادیث مبارکہ تو اس ذکر سے مالا مال ہے کہ خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، دوزخ کی کنجیاں، غرض ہر شے کی کنجیاں حضور کو عطا ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں کنجیاں ہوتی ہیں وہ اختیار عام اور تصرف تام رکھتا ہے۔ اسی بدگو نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اسی کتاب میں لکھا، سب انبیاء اس کے روبرو ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر ہیں، یعنی چوہے اور چمار سے بھی بدتر کہ وہ پھر انسان ہیں۔ حالانکہ اس بے ادب گستاخ نے یہ نہ جانا کہ انبیاء کی شان اللہ ہی کی شان ہے، انبیاء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے، انبیاء کرام کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ تو انبیاء کرام اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ غرض ان بدگویان رسول کریم علیہ السلام کے مذہب نا مذہب کا رکن اعظم اللہ تعالیٰ کی توہین اور محبوبان خدا کی تضلیل ہے۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے توہین و تضلیل نکلتی ہو۔ اس ناپاک گروہ کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے، یعنی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں کو حکم شرک و کفر لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب یعنی تقویۃ الایمان میں، جس کی کچھ عبارتیں ہم نے اوپر نقل کی، وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ اس کے بعد صاف لکھ دیا کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا۔ یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر باقی نہ رہا، مگر یہ نہ سمجھا کہ بس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا۔ اس طرح یہ فرقہ صریح واضح حدیثوں میں بھی تحریک کرتا ہے، بے پڑکی اڑاتا، جھوٹے مطلب دل سے بناتا اور انہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ٹھہراتا ہے۔ پھر دعویٰ ہے کہ ہم تو خیر البریہ یعنی قرآن اور قول خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث پر چلتے ہیں۔ واقعی یہ لوگ ان پرانے خارجیوں کی ٹھیک ٹھاک یادگار ہیں۔ وہی مسئلے، وہی دعوے، وہی انداز، وہی وتیرے ہیں۔ خارجیوں کا معمول تھا کہ اپنا ظاہر اس قدر مطابق شرع بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابند شرع جانتے، پھر بات بات پر عمل بالقرآن کا دعویٰ عجب دام در سمجھاتے۔ ہر مسلمان اور یہ حضرات خود بھی جانتے ہیں کہ تمام اسلامی شہروں اور ملکوں میں امت مرحومہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کروڑوں اربوں آدمی اس نئے مذہب سے منزہ و بری ہیں اور ان کے کرتوتوں سے دور و نفور۔ خارجیوں کی انہی معنوی اولاد میں ایک گروہ اور بھی ہے جو مسلمانوں میں سنی، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی بن کر آتا ہے، قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں اور سہروردیوں کے پردہ میں اپنی چال دکھاتا ہے۔ انہی کے ایک سرگروہ نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں ہر پاگل اور چوپائے کے لیے علم غیب مان کر صاف لکھ دیا ہے،
جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر پاگل اور جانور کو ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسی شیطانی گروہ کے نزدیک ابلیس لعین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بلکہ بے شمار زیادہ ہے۔ اسی گروہ کا ایک شکی اپنی کتاب تحذیر الناس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کا صاف منکر ہے۔ خاتم النبیین کے معنی میں تحریف کرتا اور بے معنی آخر النبیین لینے کو جاہلوں کا خیال بتاتا ہے۔ ان نام نہاد علماء فضلاً اور چنین و چنا گمراہوں کے اقوال بدتر احکام شرعیہ کے لیے حسام الحرمین اور اپنے علماء اہل سنت و جماعت کی کتابیں مطالعہ کریں تاکہ ان بزرگواروں کی حقیقتیں عیاں ہوں اور ان کی اس نمود و نمائش سے پردہ اٹھے جس کے پیچھے یہ چھپے بیٹھے ہیں۔ اسی گروہ کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت ہے اور جسے سینکڑوں برسوں سے امت مرحومہ کے عوام و خواص حامیان سنت قاطعان بدعت ہمیشہ خود کرتے چلے آئے اور اپنے متبین میں اس کی تلقین و ترویج فرماتے آئے، یہ کور باطن ایسے امور کو ممنوع کہنا تو درکنار اس پر شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مثلاً مجلس میلاد شریف اور قیام و ایصال ثواب و زیارت قبور و حاضری بارگاہ بے کس پناہ سرکار مدینہ طیبہ عرس و بزرگان دین و فاتحہ صوم و چلم اور انبیاء و اولیاء کی ارواح طیبہ سے استمداد اور مصیبت کے وقت انبیاء و اولیاء کو پکارنا وغیرہ۔ بلکہ میلاد شریف کی نسبت تو اس گروہ کے ایک چابک دست نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں یہ الفاظ لکھے: پس ہر روز عادتاً ولادت کا تو مثل ہنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں یا مثل رفافس کے نقل شہادت اہل بیت ہر سال بلاتے ہیں۔ معاذاللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و وفسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں اور ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی سناتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان گستاخوں کے نزدیک میلاد شریف مثل کنیخا کے جہنم کے ہے اور فسق اور حرام ہے، اور اس کے کرنے والے ان بدگویوں کے نزدیک قوم ہنود سے بدتر ہے۔ مسلمانوں، کیا تم بھی اپنے نبی کے میلاد مبارک کو جہنم کنہیا سمجھتے ہو اور ائمہ دین کو کہ اس مجلس کے عامل رہے ہندوؤں سے بڑھ کر خرافاتی مانتے ہو؟ مسلمانوں، یہ ایک